دی سکت ہے انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جنہ بیچارے کو غریب ہیں جنہ کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا تے یار سارے رڑ کے ایک باری انہوں نے جناب بار دیا لینا نہ مسلط کریے لبائک 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 ورنہ انہاں دا وس نہیں چلدا اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیان کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو انہاں نوں پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویاں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک بیوروکریٹ بھی ایک ایک بیوروکریٹ بھی ایک ایک جناب سینٹ دا ممبر بھی ایک ایک قومی اسمبلی دا ممبر سانو کروڑوں تے اربج پیندا یار انہاں نے کیتا کی وے کشمیر لے کے دیتا سانو ہے جی فلسطین فتح کیتا ہے جی انہوں نے بیلجیم جا کے جناب اپنے ویلے بنائیں انہوں نے کیتا کہ انہوں نے کی خدمات سر انجام دیتیاں ایک جا کے آسٹریلیا جزیرے خریدے ایک جناب ہوتے جا کے جناب کمانا سنبھال لوے اس ملک دا کون وارث ہے اوے تسی پیدا ایتھے ہوئے ہو کھادا اس ملک دا نے اس ملک نو نچوڑ کے باہر جناب اپنی سوٹیاں بتوساں پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے میں کہا اللہ تا حافظ ہے یہ اس ملک دا اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے یا رسول اللہ سانو ہجڑے ٹکرین جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں میں کھانی حسن وہ آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑین کدی IMF دے در تے کھڑین کدی جناب سامراج دے در تے کھڑین کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑین سوچتے تا ہونن کہ اے مسلمانہ دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڑے نہ لڑنا سی لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہاں جی موڑ موڑ کے لے آنے لنڈے دے لبرلاں دے اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس دے خلاف ہیں فرمایا مولوی سائنس دے خلاف نہیں ہیں اس ملک دا سب نہ وڈا سائنسدان کون ہے اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر فرمایا میں اس دے ہاتھ چومین اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے چھوٹ جاواں گے جناب خالی جناب روزے رکھ کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے جناب خالی جناب زکاتاں دے کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل کی طرف جنہ دے دلاں وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڑ دیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پہ اور صحابہ کہندے نا سی جناب درختاں دے پتے کھا دے اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکریاں نو میگڑی آندیاں اتنے سخت امتحان لے پھر جناب بدر اچ قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو کہ انہوں نے صحابہ نو لے گیا پھر فرماندہ والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فرماندہ بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی پہلے 1000 فرشتے نا پھر 2000 پھر 4000 فرشتے نا پھر فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں تاد اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرین جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں میں کھانی حسن وہ آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑین کدی IMF دے در تے کھڑین کدی جناب سامراج دے در تے کھڑین کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑین کدی جناب انہاں لینہ دے در تے کھڑین جنہاں نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی ویسے وہ سوچ دیتا ہونیں کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور کہنے ہونے اے انہاں دی اولادان جنہ دے گھوڑے ہیں دی ٹاپا نہ ساڑیاں عورتاں دے حمل ڈیگ پاندے سن اے انہاں دی اولادان جنہ دے جناب نہ لے لے کے ساڑیاں بیویاں بچے نو راتی سواندیاں سان کے چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا وہ سوچ دیتا ہونے کہ اے مسلمانہ دے انہاں دی اولادان جنہ نے ساڑے نہ لڑنا سی لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہاں جی موڑ موڑ کے لے آنگے اور جی سائنس اور میں کہا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو تو سب کے سائنس چو کٹیا ہے جی تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاواں اپنے امیر المجاہدین تے لکھا سلام ہونا آپ دی تربت دے آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے دے لبرلاں دے اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس دے خلاف ہیں فرمایا مولوی سائنس دے خلاف نہیں ہیں اس ملک دا سب نہ وڈا سائنسدان کون ہے اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر فرمایا میں اس دے ہاتھ چومین اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے
پاکستان واسطے فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا اور ظالمو اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے اسی اس سائنس نو تے اوتے پیشاب بھی نہیں کردے جڑی کفر دا نام لوے جڑی کفر دے کام آوے جڑی کفر دی ترجمانی کرے اور مردودو 75 سال تا سائنس تساں پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے میں کہا اللہ تا حافظ ہے ہی ہے اس ملک دا اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت اور جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں وکھانیاں سن وہ بھی آج کشکول لے کے پھر دیں ہیں جی اور جنہاں نے قرآن دی حفاظت کرنی سی آج وہ جناب اندر بڑھ کے بیٹھے ہوئے انہوں نے پتہ ہی نہیں اے ملک جناب جاوے جدھر مرضی جاوے اے ملک دی جناب پہلے جناب سیکیورٹی رسک سی اور معاشی رسک بھی بنا کے بھیج دیتا پوری دنیا دیتے ہو کہنے ہونے اوہ کیسی قوم ہے جی منگن والی قوم حالانکہ انہوں نے پتا کہ قوم منگن والی نہیں اے تا قوم انہوں اس قوم دی بارے سے جنہاں دے 8 صوبے جو زکاة واپس آ جاندی ہاں کہنے اسلام کیسے آئے گا میں کہا اسلام تا اوکھا ہے ہی نہیں تو انہوں کس نے کیا اسلام ہوگا سانو کہتے ہیں آپ کیسے لے کر آئیں گے میں کہا اسلام کوئی اوکھا نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے مسجد بیٹھے تے گھر جانے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی اے اسلام کوئی اوکھا نہیں اسلام ایتھو شروع ہوندا ایتھو ایس گریبان تو شروع ہوندا تے پھر جناب توڑ تک او خلافت تے عمارتہ تک اٹھا تک جاندہ اسلام ایتھو شروع ہوندا حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بنے تے آپ جناب نماز پڑھ کے جدو مسجد سے باہر نکلے آپ دی خلافت کا اعلان ہو گیا بیعت ہو گئی جدو باہر آئے تھے جناب شاہی استبل تو گھوڑے آ گئے بگیاں آ گئیاں بڑے بڑے شاہ سوار آ گئے بڑے بڑے کمانڈو آ گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی تسی کدھر انہوں نے کہا جناب آپ دا شاہی پروٹوکول ہے آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں پیران تے چل کے آئے سی گھروں مسجد تک تے انہاں پیران تے چل کے واپس گھر چلا جائے گا چلو شاباش جناب شاہی استبل سے جمع کرا دو کہنے جناب ہم یہ بند کر دیں ہم وہ بند کر دیں میں کہا انہاں مردودہ نو 4 دن بند کرو ہیں جی انہاں دے پروٹوکول بند کرو انہاں دیا جناب عیاشیاں اور بدماشیاں بند کرو انہاں دی اتو لے کے تھلے تک انہاں دا سارا سامان بند کرو تے ملک ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا ہیں جی ایک وزیر اعظم سانو جان تو بعد خالی وزیر اعظم نہیں ایک جرنل بھی ایک سیاستدان بھی ایک ٹیکنوکریٹ بھی ایک بیوروکریٹ بھی ایک جناب سینٹ دا ممبر بھی ایک قومی اسمبلی دا ممبر سانو کروڑوں تے اربج پیندا یار انہوں نے کیتا کیوے کشمیر لے کے دیتا سانو ہیں جی فلسطین فتح کیتا ہیں جی انہوں نے بیلجیم جا کے جناب اپنے ویلے بنائیں انہوں نے کیتا کیوے انہوں نے کی خدمات سر انجام دیتیاں ایک جا کے آسٹریلیا جزیرے خریدے ایک جناب ہوتے جا کے جناب کمانا سنبھال لوے اس ملک دا کون بارے سے ہوئے تسی پیدا ایتھے ہوئے ہو کھادا اس ملک دا نے اس ملک نو لچوڑ کے باہر جناب اپنی سوٹیاں بدلا کے تسی چلے جاندے ہو باہر جناب ہو جناب ساڑھے بزرگوں ویسے بھی کہاوت ہے کہ بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا بھیڑیا بڑھا ہو جائے اس دے دن ڈیک پہن وہ بھی غار اندر بیٹھ کے اللہ کرنا شروع کر دیندہ اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیندہ توبہ کر لیندہ اے نواز شریف وہ بھیڑیا جیسے دند گر گئے لیکن اقتدار دی لالچ نہیں گئی پھر کہنا میں قوم دا مسیح بن کے تیار ہاں میں کیسے قوم دے ہوتے کرونا دی وبا آئی جناب ریڈی بان اور غریب لٹ گیا تینوں پتہ نہیں لگیا اس سے قوم دے ہوتے سیلاب آئے جناب قوم لٹی پٹی گئی تینوں درد نہیں اٹھیا جناب اس سے قوم دے ہوتے بڑیاں وبائیاں اور بڑیاں ڈینگی جیسے مشکلات آئیاں تیرے کانوں تے جو نہیں رکھی آج پھر اقتدار دی چمک نظر آئی تے واپس نظر آ رہا میں کیا پرانے شکاریاں لیکن شکار بدل کے آ رہا ہے کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے وہ باہروں لے کے آئیں ڈار میں کہا ڈار نہیں پیو جو بائیڈن نو بھی بلا لو اس ملک دی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندہ بچیا جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ
جناب بیچے نہیں نا ادو تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی تے کتھے جناب یوسف تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا جدو تک تانوں سارے کو لتر نہیں نہ پہن گے ادو تک تہاڈی معافی نہیں ہونی اج بھی موقع ہے جاؤ در رسول تے جا کے معافی مانگ لو کہو یا رسول اللہ ساڈے کو غلطی ہو گئی اور ساڈے نال جناب چھوٹے جے بنگالی اور ساڈے تو ہن جناب علیحدہ ہوئے تے انہاں دی جناب اکانومی بھی ہر شے بھی اس واسطے کہ وہ جناب رسول اللہ دے غدار نہیں ہیں انہوں نے جناب جس مقصد واسطے لیا اس مقصد دے پیچھے چلے رہن تسی اے ملک عیاشیاں اور اکانومیاں واسطے نہیں سی لیا اے ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسطے لیا سی اور ساڑھے بڑے اپنی دیاں جناب کٹ کے گلے کنواں میں ایویں نہیں سن سٹ کے آئے اور اپنی بیٹیاں نو جناب گلے دبا کر اتھے جناب شہید اس واسطے کر کے نہیں سن آئے کہ اتھے آ کے اسی جناب ظالمہ دی اور جابرہ دی اور جناب انہاں دی عیاشیاں واسطے ملک بنا رہے ہیں انہوں نے نعرہ یہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا ساڑھے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتیاں سن اور اپنی 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیتا سن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب اتو لے کے تھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا اور اتھے قال رسول اللہ دا راج ہوئے گا اتھے قرآن دے مطابق فیصلے ہونگے اتھے خالی ترازو بنا کے اتھے جناب مونو تے اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ نہیں لکھیا جائے گا بلکہ اتھے تے اس طرح دا قانون ہوئے گا کہ اس طرح مصری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد صرف مسجد پسند نہ آنتے مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد تو مستری کٹیا یا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے اور کہے او قاضی تو اللہ اور اس دے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھیا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھیا انہیں کہا ہویا کیے انہیں کہا دیکھ میں اتنا ہتھا دے نال مسجد بنائی شاہ مراد مسجد نو دیکھنا آیا پسند کرنا آیا اس نو پسند نہیں آئی اس نے میرا ہاتھ کٹ دیتا تے قاضی نے اس سے ٹائم شاہ مراد نو اپنی عدالت سے طلب کر لیا اپنی عدالت سے طلب کر لیا انہیں کہا شاہ مراد 10 اے تو آندہ ہاتھ کیوں کٹیا انہیں کہا میں نو مسجد نہیں پسند آئی انہیں کہا اس دا اے جرم تا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ قرآن وچ کے ہاتھ دا بدلہ ہاتھ دے آنکھ دی بدلہ آنکھے جان دا بدلہ جانے اپنے ہاتھ بار کر کہنے قاضی جناب شاہ مراد نے اپنا ہاتھ آستین چو کر کے باہر کر دیتا کر کے باہر کر دیتا جدو باہر کڑیا تے مدعی چیخ اٹھیا انہیں کیا علامہ اقبال کہندا ہو دیکھ ہوئے مسلمانہ ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونٹی کھڑی اور ایک پاسے ایک مقدس سلیمان کھڑیا لیکن جدو کر کے باہر کڑیا تے مستری چیخ اٹھیا انہیں کیا میں اللہ اور اس تے رسول تے نہ تے اس نو بخشیا اقبال کہندا ہو دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان دے اوتے برتری حاصل کر لئی صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لئی اور ایتھے 70-75 سال ہو گئے اور بابے جناب بڑھے ہو کے مر جاندے اور نجیب اللہ معصوم دا کیس اور نقیب اللہ معصوم دا کیس اس دا باپ انصاف منگدے مر گیا انہاں نو اتنی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی نو جناب عدل اور انصاف اور کرسی عدالت تے بیٹھ کے جناب چھوڑے ہو کے بیٹھن او جی کہ کوئی ساڑھے ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تے تواڈے پیو راتوں رات انہوں امریکہ کے ویکھ چھڈن اے صرف مولویوں کو ڈر دین خدا دی قسم میں ڈر دین ورنہ انہاں دا وس نہیں چلدا اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیان کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو انہاں نو پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویوں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے صحابہ کہنے جناب تاریخ کہندی اتنا بڑا دیو ہیکل ایک رومی سردار آیا پہلوان آیا سپہ سالار آیا اور باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کی تھا انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چ آ گئے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ
اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب دم نا اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتا اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات چوئے گی جنے دا پتر ہے تینوں ہلا کے بکھا. ہاں جی اینو جنے دا پتر اینو ٹور کے بکھا. اور جناب صحابہ کہندے نے دا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو وڈ کے اوتھے رکھ دیتا. اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی. حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی اس نو میرے کول بھیج. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی. جدوں سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد دے کے بھیجا فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ. وہ گئے کسے جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی. انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی لیکن جتنا شورا سی جتنا چرچا سی جتنے جناب چرچے سن اتنے ہی کاٹ نہیں کر دی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھیا فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی. ہیں جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے غوری بنا کے بیٹھے ہوئے عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے. میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تو خالد بن ولید آلی چاہی دی. ہیں جی حضرت خالد بن ولید کے سامنے تا ایک بندے نے کیا انہیں کہا توڑے صاحب دا کی حال ہے. حضرت خالد بن ولید نے دوڑوں دی لا دیتی فرمایا وہ ساڑھے صاحب نہیں ہیں ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا انہوں نے کہا خالد میں نو ایک گل کر جنہ دا تسی نام لیا جنہ دا تسی کلمہ پڑھا انہاں دیاں شانہ کی بن ہیں جی انہاں دیاں شانہ کی بن جنہ دا کلمہ پڑھیا نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو نہ جنگل دیکھ دیو نہ پہاڑ دیکھ دیو جناب جدر آندہ طوفان مچا کے رکھ دین دیو صفا الٹ کر کے رکھ دین دیو ایک کون جنہ دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے. تے حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دین گے. تے انہوں نے کہا نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے. تے حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا. آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر. اس دا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من قفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں المرسل والا قدر المنصر. سچ آکھاں تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں. ہیں جی اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں. اے حضرت خالد بن ولید. اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی تا محمود غزنوی دی چاہی دی نا. ہیں جی محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیندہ سومنات دا بت توڑ کے رکھ دیندہ. اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ. اگر تو سائے جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار ناموس رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہا جغرافیائی سرحد کے محافظ ہو موٹر ویماں بھی گروی رکھی جاندے ہو جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو ڈیم بھی گروی رکھے جاندے ہو فضائی حدود بھی تو سا گروی رکھ دیتی جہاز بھی گروی رکھ دیتے سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کی ہو. پھر اقبال خود ہی کہندہ پریشان نہ ہو کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. اور پھر کہندہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے. جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ. اس دا ترجمہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کرن گے. اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہندہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے گین کہ جناب اتے کوئی بھی ہوئے عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے تو سا حق دی گل کرنی تو سا حق دے نال کھلونا. اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ. حق 72 بھی ہونتا جا کے کربلا جزید نہ جا کے ٹکر لے لیندہ. ہاں اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ. اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاس سے کھڑی سی
اور حضور نال وفا، اور حضور نال وفا کس طرح کرنی؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد، جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے، آپ نو قید کر لیا گیا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ دا، آپ نو قید کر لیا گیا۔ جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا، ایک ٹکٹکی بنی، جناب مقام تنعیم ہوتے، جناب تختہ دار سجا دیتا، حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے۔ سنو اے میرے محبوب دے غلاموں، حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی؟ حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی، جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی۔ حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے، پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جا بے خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے تے آپ نو پوچھن لگے ہاں جی تہاڈی کوئی آخری خواہش؟ تے آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ تے جدو آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے، تے جدو آپ نفل پڑھ کے تختہ دار دی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا؟ تے حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی، اے میری زندگی دے آخری 2 نفل، میں اللہ نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھن کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا، کوئی کینچی لے کے آیا، کوئی جناب تیر لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی بھالا لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا، آپ دے جسم نو کٹن لگ پے۔ آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی، ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے ہیں، میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاءوں نو دوبارہ جمع کریں گا، پھر تو میں نو زندہ کریں گا۔ اس دوران کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچتا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جگہ تیرے نبی ہوندے، تیری جگہ تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے۔ تے حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ، اور فرمایا او کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ تے حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے؟ فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون، آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چھپے، خبیب نو تا ہن بھی یہ گوارا نہیں۔ اے حضور دے غلامہ دی شانان، اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اور اے یاد رکھنا، اور پھر حضور دے نا تے جان دیتی، پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے جناب اے ترانہ شہادت پڑھ دے ہویا ہے دعا وے، پھر اے یاد رکھنا جنہ جنہ دے بارے انہاں دعا کی تھی وہ بچیا کوئی بھی نہیں، وہ بچیا کوئی بھی نہیں، کوئی احد وچ ماریا گیا، کوئی مریسی وچ ماریا گیا، کوئی مستلق وچ ماریا گیا، کوئی حنین وچ ماریا گیا، کوئی تبوک وچ مارا گیا، جناب کسے نو جناب خندق لے ڈوبی، ایک کوئی بچہ نہیں۔ اے یاد رکھو حضور دا نا ایسا اس نال ٹکر نہ لو، ہیں جی تسا سارے جناب الٹی کام کیتے ساریاں کیتیاں، حضور نال وفادار ہو جاؤ، آج بھی موقع جے حضور دے دامن رحمت نال ہو جاؤ۔ کہندے جناب ملکی معیشت، میں کہا دسو ملکی معیشت نو تباہ کنے کیتا؟ مولوی نے کیتا؟ اے ساری پڑھی لکھی دا کابینہ، انہاں جو کیڑا جاہل ہے، انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا۔ اے پڑھے لکھے جاہل ہیں، جے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دے دے، انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دے دے، انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے عدل دا نظام چلان دے، لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز دیاں انکا لا کے۔ اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، کہندا نہ انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت ہے، نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ، کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ کہندا تو کی سمجھدا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلا کرن گے، ڈٹ کے بیٹھ گے، اے جناب اتھے جا کے لمحے بیٹھ گے۔ کہندے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کیا ہے، میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن کی لوڑ نہیں، تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بے کے ترجمے کر کے سنے، تقریر دی اس کی لوڑ ہے۔ اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڑھے آقا و مولا دی جناب توہین ہوندی، ایتھے تا سکا چاچا پیچھے کھڑیا، مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا، انہیں حضور دی داڑھی والا صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا،
فرمایا آخر یادہ کا اللہجت رسول اللہ واللہ تصلہ الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی وال ہاتھ کر رہا, اگر دوبارہ ہاتھ پڑیا تو وڈ کے رکھ دیاں گے. تو صرف اتنے ہے کہنا کہ اوے اگرچہ اسی جناب ماڑے ہاں, کمزور ہاں, ساڈا ایمان کمزور ہے, ساڈا حدود اور کمزور ہے, اسی ماڑے صحیح, لیکن ساڈے آقا و مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی وڈ کے رکھ دیاں گے. جرت ہے انہاں دی گل کرتے دوبارہ. من سبا نبی گستاخ نبی کی ایک سزا. میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی. ایک اتھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول, مجاہد ختم نبوت اول ہیں جی, آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تے ختم نبوت ہوتے تقریر. اسی تا ماڑے ہیں نا, ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں, ورنہ ختم نبوت تے منکرہ نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2 منٹہ نکال لینا نال نے بڑھنا. ایک میں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنیا ہوئے, اس ملک دے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندن آتے پھرن, ایک میں ہو سکتا ساڑھے جنیا جی تے نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہنے سن ادھروں بھی حاضر ہے, ادھروں بھی حاضر ہے, جتھوں دل کرے آ کے ساڑھے نال گل کر لے. ختم نبوت واسطے, ناموس رسالت واسطے, حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھوں جس تا دل کرے آ کے آزما کے ویکھ لوے, بلکہ آزما کے ویکھ چکے. انہاں دی ہاتھ کڑیاں بھی ایسا ویکھیاں, انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں, انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھیں, انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں, انہاں دے پرچے بھی ویکھیں, سارا کچھ ویکھیں. پھر بھی کہنے ہیں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. اسی اس گل دے قائل ہاں. اور یہ یاد رکھنا اے ساڑی کوئی ریڈ لائن نہیں, نہ ساڑی جناب اے ساڑی شورا ریڈ لائن ہے, نہ ساڑی تحریک ریڈ لائن ہے. ساڑی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس ہے جی. اور ساڑی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ بنے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑے ہوتے مسئلہ بن گیا, اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو, حضور دے نام واسطے باہر نکلو, اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو. ہیں جی اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں. میں کہ سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب, پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا, ہون تو میرا 250 تو بھی ہوتے چلا گیا. اے برکتہ ساڑھے دھرنے دیے ہی سن کہ تھلے تھلے چیزیں سن, ہون لوا مزے سارے قوم بھی. اے جی مولوی آئے روز باہر نکلے ہوندے, میں کہ لاؤ 1 سال ہویا نہیں نکلے, چس لے لینے پوری آنے گئی تو انہوں چس. آجے ہاں اسی تا جناب تیار ہاں, میں تا اپنے لوگوں نے کہنا اسی تیار ہاں. قوم نس جائے گی, اس پٹرول اس سے ملک ہی دوبارہ 100 روپے دا وک سکتا جے قوم کھڑی ہو جاوے نال, مسئلہ ہی کوئی نہیں. الجہاد 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 لبیک لبیک. قوم دا خون بھی چوس لیا ہیں جی, ساریاں چیزیں کر لیاں, لیکن آرام نہیں. جناب ڈالر آسمان نہ گلہ کر رہا, سونے دی قیمتہ ہو جناب غریب دی بیٹی دی ہو کس طرح جناب سونا پوان گے, وہ تو ان لکھاں تو بھی میں اتے چلا گیا کام, 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا ہیں جی, 2 لاکھ تو بھی اتے چلا گیا. غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی ہو کس طرح کریں گے, جنہاں کو جناب وہ کیسے ذلیل ہیں یار, جنہاں کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جڑے غریب ہیں انہوں نے آٹے دیا لینا, کیسے ذلیل ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے. مطلب سوچنا والی گل تو ہے نا, جنہاں کو کوئی آٹا خریدن نہیں سکتے انہوں نے پٹرول دیا لینا, تے جنہاں بیچارے کو غریب ہیں جنہاں کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا, تے یار سارے رڑ کے ایک باری انہوں نے جناب باہر دیا لینا جنہاں مسلط کریے. لبیک 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 لبیک. یقین جانو قوم مخلص ہو جائے, قوم سمجھے, قوم بھی پھر کہہ دیا نہیں جی ساڑھا نواجہ آ رہا, اور جی ساڑھا عمرانہ آ رہا, اور کی عمرانہ آ رہا. یار کوئی خدا دا خوف کرو, کوئی سمجھو گل نو. اے جناب ہوئی ہیں جڑے اندر وڑ کے وہ کہنے آزادی دی جنگ, میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپے آزادی دی جنگ چلے ہو, کوئی گل نو سمجھا کرو. تسی بھی جناب جنہیں لایا گلی ہوندے نہ ٹر چلی, کوئی گل سمجھن والی بھی چلو. اگر یقین منو قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے انہاں دیاں فلیٹاں لندن تے جناب جدے وٹ ٹور دیں, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن قوم نہیں کہندی نہیں جی ایک باری آزما کے میں کہ تبدیلی لیانی, لے لیں جی تبدیلی دی چس ہے جی. اور جناب وہی دوبارے
پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم دے ہوتے مسلط ہونے واسطے آ رہے ہیں. میں کہا بیڑیا بھی چھک دیندہ بڑھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی, تو آ بھی جا انشاءاللہ اس ملک کے جنوں حضور دا دین تخت ہوتے آنا. اور میں اپنے شاہ صاحبان سارے نہ گل کراں, میں کہا رب دیا حکمتاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں. ہاں جی, ایک نو تا ویسے اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا, جڑا جناب کہندا سی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا. باقی 12-13 بجے سن, رب نے کیا بھئی یہ تاں لمبی لین ہے نا, باری باری مطلب ضلالت اللہ تعالیٰ دی حکمتاں کی ہیں, رب نے انہوں تھوک دے بعد ذلیل کیتا. اے پی ڈی ایم والے نو تھوک دے بعد 13 نو کٹھے لگایا تے 13 نو کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا. اے حضور دا دین آئے گا تا برکت آن گیا, اور حضور دا دین آئے گا تا عدل آن گیا, اور حضور دا دین آئے گا. ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو, اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا, دوسرا وہ پھر صدارت دی امیدوار ہے, صدارت دا امیدوار ہو پھر جناب پھر اور جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا, وہ اپنی دین ہون وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا, اور جناب باقیاں سارے اپنے اپنے کھان نو پھرن, کسے نو قوم دا پتہ نہیں. میں تو انہوں سچی گل دساں, یہ بڑی کھلی جی گل ہے. اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے, ہیں جی جرنیلہ دی لڑائی ہوئے, یا سیاسیاں دی لڑائی ہوئے, یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیاں دی لڑائی ہوئے, بیوروکریسی دی لڑائی ہوئے, پوری لڑائی دے اندر اے اردو جگل پوری لڑائی, اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم, اس پوری لڑائی کے اندر قوم کہاں ہے؟ عمران خان کو لانچ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے, عمران خان کو اتار دیا گیا اپنے فائدے کے لیے, عمران خان کو دوبارہ لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے, نواز شریف کو لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے. قوم کا کیا بنے گا؟ اس پوری لڑائی کے اندر غریب آدمی کہاں ہے؟ اس پوری لڑائی کے اندر عام آدمی کہاں ہے؟ اور عام آدمی اور غریب آدمی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے دین کے اندر ہے, وہ حضور کے نظام کے اندر ہے, جس نظام میرے آقا و مولا نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ قوم کے کپڑے اتارنے والے ہوتے ہیں. قوم کے سردار قوم کے جناب خدمت گزار ہوتے ہیں, نہ کہ لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے ہوتے ہیں. قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ بیلجیم اور جناب برمنگھم میں جا کے اپنی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں. میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک چادر ادھار لی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے, اور ایک چادر پرانی, فرمایا وہ دھو کر مجھے پہنا دینا کفن میں. فرمایا اس کفن کا ہونا یا اس کا نیا ہونا معنی نہیں رکھتا, وہاں تو اللہ کے ہاں اعمال معنی رکھتے ہیں. جو صدیق رب کے ہاں لے کر جا رہا ہے, اور اللہ کے ہاں بھی اعمال معنی رکھتے ہیں. یہاں جناب صبح سے لے کر شام تک میں تو انہوں سچی گل دس رہا, انہاں دے نزدیک نہ خدا ہے نہ رسول ہے, انہاں دے نزدیک ڈنڈا. اگر قوم اس واسطے تیار ہے تو قوم وسی گارنٹی دے دیں 100 روپے لیٹر ایتھے بھی پٹرول مل سکتا. اس دا طریقہ کار ہے کہ انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹونڈیاں پین گیاں, انہوں نے جناب تو ملک جو دیس نکالا دینا پے گا, اور اس ملک دا باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی پے گی جنہاں دے بڑیاں نے پاکستان بنایا اور قربانیاں دتیاں, اور جنہاں دے بڑیاں نے پاکستان دے پرچم نو تھامیا, جنہاں دے بڑیاں نے انگریزاں دے کتے نوائن اور انہاں کو جاگیراں گھوڑی پال مربے لین. آج بھی ساڑھے تے ہوئی مسلطن, آج بھی جناب جنہاں نو ڈالر نہ پیارے, جنہیں ڈالر جناب سرانے رکھ کے سوندن کہ سویرے ودے گا یا گھٹے گا. اے حضور دے جناب امت دے فقیر اور غلام جنہاں نو یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈالر ہوتے تھلے جاوے, وہ کہنے حضور دی امت دا بھلا ہو کس طرح سکتا, وہ بھلا اس طرح ہی ہو سکتا. اقبال کو پوچھتے ہیں, کہندا زان کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہندا جے حضور دی امت دوبارہ اپنی جناب بلندی چاہتی, دوبارہ جناب اپنا کرو فار چاہتی, دوبارہ نشاط سامنے چاہتی, کہ حضور دے دامن نہ وابستہ ہو جائے. اور پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار خط